واریاہ تکلیف واتان اِزا چھُ گژھان ییٚلہِ بل کڑان تو مگر ماحولس مز بس تک گٔے چاروٲے تہِ شُرۍ 2-4 گٔے یتھ منٛز بیٚیہِ بایکہٕ 2 3 ضلعوں کا سنگم ہے یہ، ناربل ہے اس کا نام۔ یہ راستے کھول دیتا ہے جن کے گھر ضلع بارہمولہ میں ہو، یہ ان لوگوں کا بھی راستہ ہے جنہیں بڑگام جانا ہو، اور سری نگر کا بھی گیٹ وے ہے یہ۔ سری نگر شہر ناربل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، ضلع بارہمولہ ناربل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ضلع بڑگام بھی ناربل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم ناربل کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناربل کی ثقافت کو، ناربل کی تہذیب کو، اور ناربل میں جو مشکلات اور مسائل۔ یہاں مختلف قسم کے لوگ مختلف طریقوں سے اپنا روزگار کماتے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں۔ قومی طرز کی بنی ہوئی ریزیڈینشل کوارٹرز، جہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ مائیگریٹ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اس وقت دریائے جہلم کی چینل پہ ہوں۔ یہ چینل بہت اہمیت رکھتی ہے جب سیلاب آتا ہے، جب جہلم کی سطح پانی کی بلند ہو جاتی ہے تو وہ پانی چینلائز کیا جاتا ہے اس چینل کے ذریعے سے، اور یہ چینل سری نگر اور سری نگر کے مضافاتی علاقوں میں جو سیلاب کے خطرات ہوتے ہیں ان کو بچاتی ہے سیلاب سے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس چینل جو ہے یہ کوڑے کا دان بن چکی ہے، کوڑا دان بن چکی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی لوگ اس میں کوڑا ڈالتے ہیں، جو کہ اخلاقی طور بھی زیب نہیں دیتا، سماجی طور بھی زیب نہیں دیتا، اور مذہبی طور بھی زیب نہیں دیتا۔ اس وقت ہم ناربل بازار میں ہیں، یہاں پر کاروبار ہوتے ہیں، یہاں پر لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سال پہلے اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی تھی، کروڑوں روپے صرف کیے گئے، کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے، لیکن یہ اسٹریٹ لائٹس کچھ سال چلی اور اس کے بعد یہ اسٹریٹ لائٹس خراب ہو گئی، کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے چیز کی، لمپس ان کے خراب ہو گئے۔ ہم حکام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پھر سے ایک بار ذرا ان کی چیکنگ کیجیے، دیکھیے کون سی اسٹریٹ لائٹ چل رہی ہے، کون سی بند ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں ہمارے ہی بھائی جنہوں نے اپنا ایک اسٹال لگایا ہے، کاروبار ان کا چل رہا ہے، اسٹارٹ اپ ہے، جو مودی جی کہہ رہے ہیں اسٹارٹ اپ انڈیا، یہی اسٹارٹ اپ انہوں نے بھی شروع کیا ہے۔ حق حلال کی روزی یہ کما رہے ہیں، یہ یہاں میوے فروخت کر رہے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں، تکشنو فیض احمد ڈار حظ۔ فیاض صٲب، تُہۍ چھِو ییٚتہِ پنُن کاروبار چھُ تۄہہِ ترٛوومُت لۄکٹُے مۄکٹُے، خۄداے کٔرنو اَتھ برکت، خۄداے دِنو حلال رِزق کماونُک توفیٖق۔ تۄہہِ چھِ فرٛوٗٹٕس ترٛٲومٕتۍ، یَتھ خٲطرٕ چھِ ضروٗری اگر صاف صفٲیی آسہِ، سُہ آسہِ تیٚلے یہِ لایٹ ییٚتہِ اَسہِ شامنَس۔ اہن حظ صحیح۔ دوٗر دراز پٮ۪ٹھ آسان لوٗکھ یِوان ییٚتہِ آسان تُہٕنٛدۍ فرٛوٗٹٕس نِوان، تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان سرکارس وَنُن؟ لایٹ حظ گٔژھ آسٕنۍ، باقٕے چھِ کیٛاہ اَسہِ ضروٗرت؟ یِم سٹریٖٹ لایٹہٕ لاجمٕژ چھَکھ یِم گژھن چلنہِ، اہن حظ یِم گژھن سٹریٖٹ لایٹس چلنہِ تاکہ تُہُنٛد روزگار پکے۔ اصل پٲٹھۍ۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی ہمارے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس کا ایشو ہے۔ اسٹریٹ لائٹس ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سرکار سے، اسٹریٹ لائٹس پھر سے شروع کیجیے، جہاں پر یہ خراب ہیں، جہاں پر مرمت کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار آئیے اور دیکھیے کہاں پر مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ناربل کی تاریخ کا ایک سیاہ پہلو یہ بھی ہے کہ ناربل میں ہر طرف گندگی کے منظر، گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ عوام بھی ذمہ دار ہیں، عوام کے ساتھ ساتھ جو حکمران ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم اس وقت سہر کل کے پاس ہیں۔ سہر کل کا جب پاس ہوتا ہی نہیں، جب پانی کا فلو چلتا ہی نہیں، تو لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو ڈسٹ بین بناتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بھائی ہیں یہیں کے لوکل ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان یُس یہِ ژھۄٹھ چھِ اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ تکلیٖف چھُ تۄہہِ؟ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ تکلیٖف واتان، اِزا چھُ گژھان ییٚلہِ یہِ وٕچھان چھِ، ییٚلہِ یَپٲرۍ وۄپَر چھِ پَکان دٔچھِنۍ کھورِ علاقن ہِنٛدۍ چھِ پَکان، دٔچھِنۍ کھورٮ۪ن علاقن منٛز أسۍ گژھان چھِ، تَتِچ صفٲیی وٕچھِتھ بیٚیہِ پنٛنہِ ناربلٕچ صفٲیی چھِ دِل چھِ دُکھان باخۄدا یِم دٔریاو وٕچھِتھ، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تُلان چھِ ژھۄٹھ یا ژھٕنان أکیٛاہ ہُتٮ۪ن کٔدلَس نِش بۄن، نَتہٕ چھِ ژھٕنان ییٚتٮ۪ن أکیٛاہ بٮ۪نٛکَس نِش، مسجِد نِش۔ واریاہ تکلیٖف چھِ گژھان باخۄدا یہِ ژھۄٹھ وٕچھِتھ۔ تمامو مولوی صٲبو تہِ کٔر یِمن أپیٖل، بیٚیہِ ووٚنہَکھ یہِ ثواب چھا گۄناہ چھا، مگر اَسہِ چھُنہٕ شعوٗر یِوان کینٛہہ باخۄدا۔
پن لڑکہ درائے کہ جان صاحب ام تہ کر واریاہ لٹہ یتھ صفائی ام سند برادرن کرو بینک سڑ واریاہ لٹہ صفائی رِکویسٹ کوٚر اَسہِ سارسی ناربلس مہربٲنی کٔرِتھ یہ زٲلۍ تو یم موم جام ہیٚکِو تُہۍ کم سے کم پننس گرس منٛز یہِ تُہۍ پنُن گرٕ چھُو تھاوان صاف تِتھے پٲٹھۍ تھٲیتو یم کۄل یتھ گٔیے پٔتمہِ لٹہِ گٔیے یہِ ڈریجنگ پتہٕ گٔیے یہِ اصل کۄل گٔیے اصل مگر مرکزی سرکارن سکیم شروع کرمژ یتھ ونان سوچھ بھارت مشن یم تحت گاڑ ٲس یوان سۄ ژھۄٹھ تُلان سۄ گاڑ چھِ حظ یوان بدقسمتی سۭتۍ کینٛہہ ٹایمہٕ پٮ۪ٹھ گٔے سُہ گٲڑۍ بنٛد تتھ کیازِ تتھ میلیو نہٕ جگہ ییٚتٮ۪ن تِم تراوان ٲسۍ بدقسمتی سۭتۍ تمہِ سۭتۍ تمو بنایو تمہِ خٲطرٕ ہُہ تہِ گراونڈس نِش مگر تمہِ سۭتۍ گٔے گراونڈس پرابلم تتٮ۪ن آو مُشک تتٮ۪ن چھِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بچہِ سٲنۍ جوان تتٮ۪تھ گِنٛدان تمہِ سۭتۍ گٔے تتٮ۪ن پرابلم تتٮ۪ن ووت مُشک تمن تہِ گٔے پرابلم پتہٕ کٔر تتھ بلاک آفسرن کٔر دوٚپُن اتھ سا چھِ نوٚو جاے وٕچھِنۍ کُنہِ جایہِ فی الحال کٔرِو سا بنٛد سُہ 2-3 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چھِ سُہ گٲڑۍ تہِ بنٛد جِناب مگر بدقسمتی سٲنِس عوامس گوٚژھ شعوٗر یُن تِم گٔژھۍ یہِ پانے پانس یہِ مُلاحظ کرٕنۍ کہِ أسۍ کتٕتھ تراوو ژھۄٹھ کتٕتھ شوٗبہِ ژھۄٹھ تراوُن کتٕتھ نہٕ شوٗبہِ ییٚتٮ۪ن چھِ یہِ بُتھ بازر چھُ ییٚتٮ۪ن سٲری چھِ وٕچھان وٕچھ سا سٲنِس بٕتھِس کُن چھِ ہر کٲنٛسہِ پیٚوان نظر بینکس پٮ۪ٹھ چھُ وسان دۄہس لُکس 10,000 تتٮ۪تھ تہِ چھِ وٕچھان ییٚتٮ۪ن چھِ روڈ مین روڈ چھِ ییٚتٮ۪ن گلمرگ روڈ ٹوٗرِسٹ چھِ وٕچھان تِم چھِ وٕچھان یِمن چھُنہٕ کانٛہہ تہذیٖبٕے کم سے کم مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ تمامن عوامس دِوان کران اپیٖل مہربٲنی کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن مت أنۍ تو یہِ ژھۄٹھ مسجد نِش چھٔکِو تُہۍ مسجد نِش چھِ مین مسجد جامع مسجد مرکزی جامع مسجد تتٮ۪تھ چھِ برونٛہہ کنہِ ژھۄٹھ تراوان کم سے کم گٔژھ اَسہِ پانسٕے یہِ شعوٗر یُن أسۍ کتٮ۪تھ پزِ ژھۄٹھ تراوُن کتٮ۪تھ نہٕ پزِ ژھۄٹھ تراوُن یہ ایک تو عوامی بیداری کی ضرورت ہے شعور پیدا کرنا ہے عوام کو اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی بھی ریسپانسبلٹی ہے دیکھیے سب یہاں بیٹیوں والے ہیں پنجابی میں ایک کہاوت ہے کڑیاں سانجی ہوتی ہے بیٹیاں سب کی ہوتی ہے بیٹیوں کے گھر بھی خریدار آتے ہیں خریدار یعنی ہاتھ مانگنے کے لیے عزت سے ان کی بھی شادی ہوتی ہے ان کے رشتہ دار آتے ہیں وہ اگر یہ دیکھیں گے کون ہماری بیٹیوں کے ساتھ شادی کرے گا کون ہمارے گھر آئے گا یہ سرکار کو بھی اس بات پہ دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے اور جو سوچھ بھارت مشن کے تحت گاڑیاں آ رہی تھی اس کو چالو کرنے کی پھر سے اہم ضرورت ہے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا شکریہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے شاید ہمیں سرکار جو یہ ایجنسی ہیں ایگزن RDD کشمیر یہ شاید ہمیں ان پڑھ سمجھتا ہے یہ کتنے افسوس اور کتنے شرم کی بات ہے یہاں پر لکھا ہے ٹائل پاتھ فرام ہاؤس آف محمد رفیق ٹو غلام نبی صوفی پیر محلہ ناربل لیکن میں آپ کو یہ راستہ دکھاؤں گا یہاں پر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر کئی ٹائل لگے ہوئے ہیں یہاں اس سے ریلیز بھی ہو گیا ہے کاسٹ بھی الاٹ ہوا ہے ایسٹیمیٹ کاسٹ بھی یہاں لکھا ہوا ہے سارا کچھ ٹھیکیدار بل لے کر وہ کھا بھی گئے ہیں اور صلاح ہمیں دے بھی گئے ہیں محمد رفیق یہ جناب میں تو یہاں ہمارے لوکل ہیں ان سے ہم پوچھیں گے یہ محمد رفیق ان کم گئی محمد رفیق گو یا کوچس شروعس مزن یل زن کہ تت پہ یوتام کس مکان محمد رفیق محمد آپ دیکھ سکتے ہیں محمد رفیق جو اس پہ لکھا ہوا ہے اس کا مکان آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکان ہے یہاں پر یہ پاتھ ہے ٹائل پاتھ جو سرکار نے کہا یہ ٹائل ہم نے ٹائلز لگائے ہیں لیکن یہ ٹائلز جو لگے ہوئے ہیں مجھے نہیں نظر آ رہا ہے یہ ٹائلز کہاں پر ہیں شاید جو ہمارے حکام ہیں ان کو شاید نظر آئے یہاں پر انویزیبل ٹائلز ہمیں لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں ہمارے یہاں لوکل ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کیا ان کو ٹائلز نظر آ رہے ہیں یت یم سات یپ ٹائل لگت اس کرو ان عرض یور کیا کرو دپک یہ پتہ وچ اس یمو کڑ بل کڑک تو دپک یت لاگو وہاں کیا موسم گو ٹھنڈ پہنت وہاں لاگوس مارچس اپریلس من آج گئی 3 ؤری گژھان اس گئی بلاک افسرس تمس تہ کور اس بار بار یاد دہانی تمو دوپ کینٛہہ پرواے یہ مسئلہ کرو حل مگر ازُک تام یہ مسئلہ حل گژھان کہین یل زن کہ یت کوچس مزن واریاہ آمد رفت یم سات موسم خراب آسان کانٛہہ تہ چھُنہٕ ہیکان یپٲرۍ کِنیتھ 2 قدم کڑِتھ کیازِ یتھ چھُ آب جمع گژھان رب آسان تو بل یم کڑان تو مگر کٲم چھنہٕ آسان کُنے یم
کپٲرۍ چھِ یِم پونٛسہٕ گژھان کتھ کھاتس منٛز چھِ گژھان یہِ چھُنہٕ سمجھ یِوان کیازِ اگر تِمو یہِ بورڈ تہِ کھول أمِس بلاک افسرس پزِ نا یُن أمِس پزِ نا پانہٕ نظر دِنۍ کٲم گٔیا کِنہٕ نہ مگر کِہیٖنۍ چھُنہٕ گژھان اور وۄنۍ یاد دہانی کٔرِتھ تہِ چھِنہٕ تِمہٕ کانٛہہ اتھ پٮ۪ٹھ نظرِ ثٲنی کران. یہی اگر میں جو متعلقہ حکام ہیں اگر میں ان سے یہ کہوں کہ اگر ہم PIL درج کرے کورٹ میں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اگر درج ہو اسی بورڈ کے حوالے سے اور یہ جو یہاں انویزیبل ٹائلز آپ نے لگائی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہے اس حوالے سے اگر PIL کورٹ میں درج کی جائے تو میرے ریسپیکٹڈ جو افسران ہیں وہ کیا جواب دیں گے ہائی کورٹ میں کیا جواب دیں گے. آپ دیکھیے بورڈ لگا ہوا ہے 2022 میں کام ہو چکا ہے 2022-23 میں کام ہو چکا ہے پیسے بھی ایسٹیمیٹ کاسٹ بھی ہے پیسے ریلیز بھی ہو گئے ہیں سب لوگوں نے کھا بھی لیے ہیں پیسے جو یہاں سے ریلیز ہوئے لیکن جو یہ ٹائل پاتھ جو لکھا ہوا ہے اس کی جو یہ ٹائلز ہے پاتھ تو ہے لیکن یہ ٹائلز جو ہے وہ غائب ہیں. یہی محمد رفیع کا گھر یہ ہے روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور غلام نبی صوفی کا گھر اگر ہم آپ کو دکھائیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں تک ٹائلز نہیں لگے ہیں. اس کی جواب دہی BDO صاحب اس کی جواب دہی کس سے ہم کریں کس سے ہم who is the responsible for whole this scam is called a scam یہ scam ایک ہے تو اس scam کی responsibility کون لے گا. BDO صاحب اگر ہم PIL درج کریں پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ جو ہمارے جو ریسپیکٹڈ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے جو انویزیبل ٹائلز لگائے ہیں وہ ٹائلز کہاں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے تو کیا آپ وہ ٹائلز ہمیں دکھا سکتے ہیں کہاں ہیں. یہ ہے وہ راستہ جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹائلز دکھائے ہیں. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے فرام ہاؤس آف محمد رفیق یعنی وہ مکان اس مکان سے وہ یہ جو راستہ ہے تو غلام نبی صوفی آگے مکان ہے کہیں پر ٹائلز آپ دیکھ. ہمارے ساتھ ایک بزرگ جڑے ہیں بورڈ پہ جن کا نام آپ نے دیکھا تھا ابھی محمد رفیق ٹو ٹائل پاتھ جو ہوا ہے فرام محمد رفیق ٹو غلام نبی صوفی. ہمارے ساتھ ایک بزرگ جڑے ہیں ان سے ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں ان کا نام کیا ہے. جناب تہ کیا نام غلام نبی صوفی تہ کچھ مکان یہ یہ ان کا مکان ہے اور یہ وہ روڈ ہے یہ روڈ ہے. آپ ذرا دیکھیے ایگزن صاحب RDD ایگزن صاحب یا تو آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یا تو آپ ہمیں ان پڑھ سمجھتے ہیں. مطلب آپ نے کیسے بل پاس کی وہاں پر بورڈ کیسے لگایا کہ ٹائل پاس ہو گیا کہاں ہے ٹائل کہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. میں چیف منسٹر صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہاں پر آپ کے ڈپارٹمنٹ والوں نے انویزیبل ٹائل لگائے ہیں جو صرف ان کے افسران کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹائل پاتھ 2022 اور 2023 میں بن چکا ہے. آج ہو گئے ان 3-4 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے 3-4 سال ہو گئے. ٹائلز کہاں ہیں؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چیف منسٹر صاحب آپ دیکھیے ٹائلز آپ کو مت نظر آ رہا ہوگا. ہمارے جو رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی BDO صاحب ہے ان کو تو نظر آ چکا ہے اسی لیے تو انہوں نے فنڈ ریلیز کیا ہے ان کو نظر آ چکے ہیں ٹائلز. یہاں نہ ہم کو نظر آ رہے یہاں کے لوکلز کو نہ شاید آپ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے آپ کو محمد اصلی راستہ ہی ہے ہم نے محمد رفیق کے گھر سے آپ کو دکھایا. یہ ہے غلام نبی صوفی صاحب ان کے گھر تک یہ ان کا دولت خانہ ہے ان کا گھر ہے وہاں سے یہاں تک کہاں پر ٹائلز ہے ذرا آپ دیکھیے. ہم آپ کو پورا دکھا رہے کوچا ٹائلز کہاں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 فٹ سے یہ 8 فٹ ہی روڈ ہوگا 8-9 فٹ ہوگا کہاں ٹائلز ہے ذرا آپ بتائیے. آپ کو نظر آپ کے افسروں کو نظر آ رہے ہوں گے ٹائلز جہاں انویزیبل ٹائلز لگے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا اس طرح یہ پھٹ جائے یا مر جائے. یہ دیکھیے ایگزیکٹو انجینئر صاحب یہ بھی آپ کے والد صاحب کی طرح ہیں. یہ دیکھیے ان کی گزارش ہے یہ کہہ رہے کبھی نظر نہیں دیا یہاں کسی نے ان کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے. آپ آگے اگر دیکھیں کتنے کھڑے ہو گئے پانی ادھر سے آ رہا ہے یہاں جمع ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نالی جو نیچے ہے وہی پھٹ جاتے ہیں اوپر چڑھ کے
ड्रेनेज भी यहाँ साफ नहीं हुई है। मतलब क्या है, खत्म किया। मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, वी हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, बट व्हाट आर यू डूइंग? आप देखिए, वेयर आर दोज टाइल्स जो आपने लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर आपने जो फंड रिलीज किया है, कहाँ है? जरा आप मुझे दिखाइए, टाइल्स कहाँ है? ये रास्ता है, इस पे टाइल्स नहीं है। गुलाम नबी सोफी साहब का घर ये है, इसके मुतसिल ये कोचा है। यहाँ से आप कह रहे मोहम्मद आसिफ तक हमने टाइल्स लगाए। मोहम्मद रफीक साहब के घर से हमने आपको कोचा दिखाया। आपने खुद लिखा है, क्योंकि आपने मतलब आपके डिपार्टमेंट ने लिखा है कि हमने मोहम्मद रफीक के घर से गुलाम नबी सोफी के घर तक टाइल्स लगाए हैं। जो रास्ता जा रहा है, रास्ता ये है, कहाँ पर है टाइल्स? जरा मुझे बताइए। आज से 4 साल पहले ये इसके फंड्स भी रिलीज हो गए हैं। मतलब आपने फंड्स कहाँ किनको दे दिए हैं? आपने खुद चेक किया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, आपने तो पीएससी किया होगा, तभी आप इस कुर्सी पे बैठे होंगे। कहाँ पर है टाइल्स? जरा मुझे बताइए। मतलब इट्स रियली अनबिकमिंग थिंग। कितनी मतलब अफसोस की बात है। न टाइल्स लगे हैं, बोर्ड बड़ा लगा है टाइल पाथ। मतलब टाइल पाथ क्या होता है? सीधे लिखना था पाथ फ्रॉम मोहम्मद रफीक टू गुलाम नबी सोफी। टाइल पाथ क्यों लिखा है फिर आपने? बाजर भी नहीं डाली है। आपको सीधे लिखना था फिर पाथ फ्रॉम मोहम्मद रफीक टू गुलाम नबी सोफी। टाइल पाथ लिखने की क्या आप स्क्रीन पे देख सकते हैं? ये आपका बोर्ड है, आप जरा देखिए, टाइल पाथ फ्रॉम मोहम्मद रफीक टू गुलाम नबी सोफी। ये गुलाम नबी सोफी का घर है, ये रास्ता है। कहाँ पर टाइल है? कहाँ? जरा मुझे दिखाइए। वी हैव ए ग्रेट रिगार्ड फॉर यू, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप क्या कोर्ट में जवाब देंगे? हम आपको बताएंगे कहाँ पर टाइल्स है। आज 2 तारीख है दिसंबर की, 2025 है आज, 2 दिसंबर 2025। ये 2022-23 में रोड कंप्लीट हुआ है, रिलीज हुए फंड्स इसके। मतलब कहाँ है टाइल्स? आप तो यहाँ पर ना कोई यहाँ आया है। मतलब देखा है कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा। हम अब फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हम पीआईएल कोर्ट में दर्ज करें इस हवाले से। आप खुद आए, चेक कीजिए, देखिए क्या हुआ है। नहीं है टाइल्स, लगा दीजिए फिर टाइल्स, अभी भी मौका है, लगाइए टाइल्स। ये मेरे वालिद साहब की उम्र के हैं, इनको आराम मिलेगा, आपके लिए सदके जारिया रहेगा। आराम मिलेगा तो आपके लिए सदके जारिया रहेगा। जब तक तो बाहर बुक करते सड़कें ये भी सड़कें अधवश्य पर। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अगर इनको आराम मिले आपके लिए सदके जारिया रहेगा। ये का 25 रूट में नहीं से वसा ये पर कैसे को तब पाले कैसे पूछे। ये देखिए कितने बुजुर्ग इंसान, मतलब इनकी हालत चलते जब आ रहे हैं। बाजर असत करोगे यदि दोस्त बनी आवाज तब से तो राय होता था अब जो है इंसाफ। इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स यही हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, आप मौके पे आइए, आप देखिए क्यों लिखा है टाइल पाथ, जब टाइल है ही नहीं। सीधे पाथ लिखना था ना, टाइल पाथ क्यों लिखा? तो जो टाइल पाथ आपने लिखा, अब आपको टाइल्स लगाने ही पड़ेंगे। हाँ, पाथ है, आपने लिखा था टाइल पाथ, तो अब आपको यू आर सपोज आपको टाइल्स लगाने हैं, क्योंकि आपने टाइल पाथ लिखा है, तो आपको अब टाइल्स लगाने पड़ेंगे। खुदा न खास्ता, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा ना हो कि हमें कोर्ट में पीआईएल करने की जरूरत पड़े। क्या हमें बताइए, आज तारीख है 2 दिसंबर 2025, इसमें 2022-2023 में काम खत्म हो चुका है। मैंने दिखाया ये बुजुर्ग कितने नाराज हैं। मतलब अगर इनका दिल खुश होगा तो आपके बच्चों का भला होगा, आपके लिए सदके जारिया रहेगा। मतलब नाराज, सीनियर सिटीजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सीनियर सिटीजन को स्पेशल प्रिविलेज देती है। स्पेशल 84 साल की उम्र के हैं, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है प्रिविलेज, रियायत दे रही है। और आप देखिए आप क्या करें, आप इन्हीं के साथ इस्तेसाल कर रहे हैं। क्यों दिखाया है आपने टाइल पाथ फ्रॉम गुलाम नबी सोफी टू मोहम्मद रफीक साहब? क्यों लिखा है? मतलब अगर यही हम कोर्ट में लेकर जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ये हमारी गुजारिशात है। आप आइए, पहले मौके पे आइए, देखिए कहाँ इस्तेसाल। मैं इस वक्त फुट ब्रिज पे चल रहा हूँ जो इंटीरियर नॉर्बल को कनेक्ट कर रहा है आरफीन कॉलोनी के साथ। आरफीन कॉलोनी का रास्ता आप देख रहे हैं, ये बड़ा चौड़ा रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, इसकी कोई भी अहमियत नहीं तब तक जब तक ये फुट ब्रिज कंक्रीट ब्रिज में तब्दील ना हो। यहाँ पर हादसात
होने के खतरे हैं। यहाँ पर अगर किसी बच्चे का पैर कहीं किसी लकड़ी में अटक गया और इसके अंदर विंटर का सीजन चल रहा है, इसके अंदर गिर गया, इवन के मेरा एक दोस्त वो कांगड़ी लेकर इसमें गिर गया था एक बार और उसकी हालत खराब हो गई थी। हमारी ये माएँ बहनें चल रही है, लोड लेकर चल रही है, खुदा न खास्ता इनका पैर कहीं अटक गया इसमें और इनको खुदा न खास्ता योग थे नजर अख सेकंड गोडनी तुई तह क्या नाव तुई कत रोजान ये बसान ये तूत खतर ओतर पे गई 4 वाते शुर 2 गई ये बे बाइक बे साइकिल वल यानी ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ आमदोरफ्त बहुत ज्यादा है, लेकिन मसला क्या है, ये अभी कंक्रीट नहीं बना है, ये अभी लकड़ी के सहारे ही है। इस पे हादसे होने के खतरे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर इसमें कहीं हादसा? ये हमारी माँ बोल रही है 4 दोस्त में पे दोन पोहरन पच में लाजम अल्लाह ताला संद्र मगर तो इतना काम की इसकी मरम्मत मेरी माँ ये कह रही है कि मैं खुद कर रही हूँ इसकी मरम्मत। देखिए इसके सर पे लोड भी है, खुदा न खास्ता इसके साथ कोई हादसा हो गया ये खतरनाक तो क्या गोस क्या तुमन करान हाकिमन गुजारिश मेहरबानी कर राही खुदा ये दीतो क्या मरम्मत ये कदलस ये बन तो कदल प्यूता ताकि अपार यपर तरल तुहद वारिया शुक्रिया। देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे फ्लड सिपल चैनल है, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये आपकी भी माँ है या आपकी भी बहन है। आप देखिए अगर इनके साथ कोई हादसा गुजरे या कोई बच्चा आज इस शदीद सर्दी के मौसम में उसका पैर इस लकड़ी में फंस जाए और वो यहाँ जो इस पुल के अंदर चला जाए, उसकी हालत क्या होगी? उसकी हालत क्या होगी? उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर आवर ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ फ्लड सिपल नारबल, वी आर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज टेक ए काइंड नोटिस ऑफ दिस ब्रिज, ऑफ दिस फुट ब्रिज। आप एक इनिशिएटिव लीजिए, आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ रोड तो बड़ा बना हुआ है, रोड की हालत अच्छी है, कंडीशन अच्छी है, जो इंटीरियर नार्बल को जोड़ता है बीरोनी नार्बल के साथ रोड अच्छा है, 15 फीट रोड है, आप देख सकते हैं। लेकिन मसला ड्रेनेज भी बनी हुई है, रोड के साथ साथ ड्रेन भी है। लेकिन मसला क्या है? मसला यही है कि ये जो ब्रिज है ये सारा इसकी खूबसूरती सारी खत्म करता है। आप देख सकते हैं ड्रेनेज बनी हुई है, रोड बना हुआ है, लेकिन ये ब्रिज जो है ये करता है सारी जो सूरत हाल इसको बदल देता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, प्लीज हैव अ काइंड लुक ऑफ दिस फुट ब्रिज एंड आप कोई अच्छा कदम उठाए, अल्लाह के लिए कोई अच्छा कदम उठाए और इसको कंक्रीट बनाइए ताकि यहाँ के बच्चे उस पे चले और आपको दुआएं मिले। या आपके लिए सबके जारिया रहेगा, हमारी माएँ इस पे चले वो दुआएं दे आपको, हमारे बुजुर्ग इस पे चले, हमारे तालिब इल्म इस पे चले, हमारे जो मजदूर भाई हैं वो इस ब्रिज पे चले और आपको दुआएं दे। कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाए, इस ब्रिज को, फुट ब्रिज को आप एक कंक्रीट ब्रिज बनाए। कितने अफसोस की बात है, इस वक्त हम जो कदीम पुल नारबल के बीचों बीच जो गुजर रही है, बीचों बीच जो बह रही है, जिसका नाम सहरी पुल है, जिसे हम आमतौर पर सहरी पुल के नाम से जानते हैं, जो यहाँ के जितने भी मोहल्लाजात थे, तकरीबन 20-25 मोहल्लाजात थे, इनको ये सहराब करती थी, इनको ये पानी देती थी, इनके लिए ये नियामत के तौर पर हमेशा रही है। लोग यहाँ कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे, हम भी जब छोटे थे तब भी हम इसका पानी पीते थे। लेकिन आज इसकी हालत देख सकते हैं आप, न इसको कभी पास हुआ है। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन जो है हमारे पटन के, ये उसी के अंडर आती हैं, ये उसी का जुरिस्डिक्शन है, इसको कभी पास नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है, पास होने की वजह से लोग ने इसे डस्टबिन बनाया है। देखिए लोग भी मजबूर हैं, लोगों को जब आप if you will not give an option to people, they will use your resources for their dustbin। आपने पास नहीं किया, यहाँ पानी रुका हुआ है, कभी पास हुआ ही नहीं, तो लोगों ने अपने घरों से जो खारिज मवाद हैं
وہ اس میں ڈالا. آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں, بیماری ہونے کا خطرہ ہے اس سے. ہم نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی جو متعلقہ حکام ہے اس کے, کہ آپ ایک بار چیک کیجئے, آپ دیکھیے کہاں تک اس میں پاز کرنے کی ضرورت ہے. ایک مشہور اور قدیم یہ کل تھی, اسے ہم سہری کل کے نام سے جانتے تھے. یہ سالوں تک, دہائیوں تک یہ ہمارے ناربل کو سیراب کرتی رہی ہے, لیکن آج اس کی حالت دیکھیے. لوگوں نے بھی یہاں کچرا ڈالا ہے, لوگ بھی ذمہ دار ہیں, لوگوں میں بھی بیداری کی اہم ضرورت ہے, لیکن لوگوں نے تب ہی اس میں کچرا ڈالا جب اس کی خود اس کا پاز نہیں ہوا ہے, جب اس کی صاف صفائی نہیں ہوئی ہے. ہم ایگزیکٹو انجینئر جو اریگیشن پٹن ہیں, ہم آپ سے مودبانہ گزارش کرتے ہیں, ایک بار دیکھیے, ایک بار اس کی حالت پہ ترس کھائیے اور اس کو پاز کیجئے. آپ کے حد اختیار میں ہیں, اگر اس کو پاز ہو جائے گا, اس میں شفاف پانی پھر سے اس میں بہے گا, تو جو لوگ اسے استفادہ کریں گے, جو لوگ اسے فائدہ اٹھائیں گے, وہ آپ ہی کو دعائیں دیں گے. یہ آپ کے لیے صدقے جاریہ رہے گا. We have a great regard for you. You are our pride, but you should work for our betterment. You should work for our welfare. یہ دیکھیے ہمارا ویلفیئر اس میں ہے, اب اس کی صفائی کیجیے. تو یہی میری گزارش ہے ہمارے ایگزیکٹو انجینئر صاحب سے, کہ آپ ایک بار موقع پہ آئیے, دیکھیے کہاں اس کی انکروچمنٹ ہوئی ہے. بہت سی جگہوں پہ, کہیں پر تو یہ بہت سکڑ چکی ہے, کہیں پر اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے. یہ نوٹس آپ نے دیے ہیں, لیکن وہ پھر صرف نوٹس سے دینے سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عملی اس پہ کام نہ کریں. انکروچمنٹ ہر طرف ہے اس کی. انکروچمنٹ بھی تبھی ہوئی جب اس کی صاف صفائی, جب اس کا پاز نہیں ہوا. تو یہی میری گزارش ہے, ایک انکروچمنٹ اس کی ہٹائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صاف صفائی کیجیے. بہت بہت شکریہ.